بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم۔ بہت سے عام لوگوں کے ذہن میں بسا اوقات ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی تقدیر کو لکھ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے علم ازلی ہی سے یہ معلوم ہے کہ کون سا بندہ جنت میں جائے گا، کون سا جہنم میں، کون سا کافر ہوگا، کون سا مومن، تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ اور انسان کو گناہ پر سزا کیوں ملتی ہے اور اچھے اعمال پر نیک بدلہ کیوں ملتا ہے؟ بظاہر اگر سرسری سوچ و فکر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بندہ مجبور ہونا چاہیے، اور اس کو نہ تو سزا ملنی چاہیے اور نہ ہی کوئی اچھا بدلہ، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہے جنتی و جہنمی ہونا، تو وہ اسی کے مطابق ہوگا، اللہ کے علم کے خلاف تو ہوتا نہیں۔ تو عام طور سے یہ سوال لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے، اور پھر انسان مختلف وساوس اور پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس کا کیا حل ہے، اور شیطان بھی ایسے موقع پر انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ تو اس کا جواب سمجھنے سے پہلے ایک بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ جو یہ مسئلہ ہے اس کا تعلق تقدیر سے ہے، اور تقدیر کے بارے میں ہمیں زیادہ غور و فکر کرنے سے روکا گیا۔ انسان کی جو عقل ہے یہ محدود ہے، لامحدود نہیں ہے، اور محدود چیزوں ہی کا ادراک کر سکتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، تو ہمیں روکا گیا ہے کہ ہم اللہ کی ذات کے بارے میں تدبر و تفکر اور زیادہ نہ سوچیں، اس کی جو مخلوقات ہیں اس میں سوچیں، اس کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں اس میں غور و فکر کریں، خود ذات باری تعالیٰ میں غور و فکر نہ کریں، کیونکہ ہماری چھوٹی سی عقل میں اللہ تعالیٰ کی لامحدود ذات نہیں آ سکتی، تو شیطان ہمیں گمراہ کر دے گا۔ اس طرح تقدیر کی مکمل حقیقت اور اس کی گہرائی میں اتر کر اس کے ہر پہلو سے باخبر ہونا، یہ انسانی طاقت سے باہر ہے۔ البتہ یہ جو اشکار ہے کہ بندہ کو بظاہر مجبور ہونا چاہیے، اور ماں نے اس کے مختلف جوابات بھی دیے ہیں، جس کو سمجھنے سے پہلے کچھ باتیں انسان اپنے ذہن میں رکھے۔ ایک تو یہ کہ انسان جو ہے یہ خود مختار ہے، اختیار اس کو دیا گیا ہے، یہ مجبور نہیں ہے، اور ہمیں روزمرہ زندگی میں اس کا اختیار بالکل واضح نظر آتا ہے۔ عقلاء کا اس پر اتفاق ہے کہ بندے کو اختیار دیا گیا ہے۔ شریعت کو ایک طرف رکھا جائے، اگر عقل کی روح سے بھی دیکھا جائے تو ہمیں بندے کا اختیار نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے بعض وہ مخلوقات ہیں جسے ہم جمادات کہتے ہیں، بے جان، مثلا گیند ہے، پتھر ہے، اور دوسری طرف جاندار ہے، مثلا انسان ہے۔ اب انسان بھی چلتا ہے، حرکت کرتا ہے، اور پتھر بھی حرکت کرتا ہے جب اس کو حرکت دی جائے۔ اب یہ بالکل ایک واضح ہے کہ پتھر کی حرکت میں اور انسان کی حرکت میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ سب یہ سمجھتے ہیں، خود بخود یہ ذہن مانتا ہے کہ پتھر کی جو حرکت ہے وہ اس کے اختیار میں نہیں، گیند کی جو حرکت ہے یہ اس کے اختیار میں نہیں۔ ہم کک دیں گے تو گیند حرکت کرے گی، ورنہ خود اگر گیند 100 بار چاہے کہ وہ حرکت کرے تو حرکت نہیں کر سکتی۔ اور انسان کی جو حرکت ہے وہ اختیاری ہے، جب وہ چاہتا ہے بھاگنے لگتا ہے، چلنے لگتا ہے۔ یہ بات بالکل مشاہدے میں نظر آتی ہے، ہم نے چلنے کا ارادہ کیا چلنے لگتے ہیں، بھاگنے کا ارادہ کیا بھاگنے لگتے ہیں۔ تو ہماری حرکت اور گیند کی حرکت کے درمیان، ہماری حرکت اور پتھر کی حرکت کے درمیان آسمان و زمین کا فرق ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پتھر یہ مجبور ہے حرکت کرنے میں، اور ہم مجبور نہیں ہیں۔ ہمارا ضرور اختیار ہے، یہ حرکت اس بات کا واضح دلیل ہے۔
پھر انسانوں میں آپ دیکھیں کہ بعض حرکات وہ ہوتی ہیں جو انسان کی اختیار سے باہر ہوتی ہیں۔ مثلاً اگر کسی کو رعاشی کی بیماری ہو تو انسان کا جو ہاتھ ہے یہ خود بخود حرکت کرتا ہے۔ انسان چاہتا ہے یہ ہاتھ حرکت نہ کرے لیکن وہ حرکت کرتا ہے۔ اور دوسری اس کی اختیاری حرکت ہے جس کو وہ جب چاہے حرکت دے سکتا ہے، جب چاہے نہیں دے سکتا ہے۔ دونوں حرکتوں میں واضح فرق ہے، بدیہی بات ہے بالکل۔ آپ کو دونوں حرکتوں میں فرق آئے گا۔ ہر انسان کہتا ہے یار یہ مجبور ہے، یہ اس حرکت میں مجبور ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ اس کے بس میں نہیں ہے، اور دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں تو بس میں ہے۔ یہاں سب انسان اس بات کو مانتے ہیں کہ دونوں حرکتوں میں فرق ہے۔ کوئی بھی اس کو ایک کیٹیگری میں لا کر کھڑا نہیں کرتا کہ رعاشے کا جو مریض ہے اس کے ہاتھ کی حرکت جدا ہے، وہ اس کے اختیار سے باہر ہے، اور عام انسان کے ہاتھ کی حرکت اس کے اختیار میں، وہ چاہتے ہیں تو کر لیتا ہے۔ تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس کو اختیار ملا ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اس کی حرکتوں میں فرق ہے، اس کی حرکت میں، پتھر کی حرکت میں، رعشے کے بیمار کی حرکت میں اور عام حرکت میں فرق ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں عام گفتگو کے اندر یہ کہتے ہیں کہ بعض افعال انسان اپنی خوشی سے کرتا ہے، اپنی رضامندی سے کرتا ہے، اپنے اختیار سے، اور بعض مجبور ہو کر۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے بھی ہیں یار آپ نے یہ کام کسی سے مجبور ہو کر کیا ہے کہ اپنی خوشی سے کیا؟ وہ کہتے ہیں خوشی سے کیا، اور اگر مجبور ہو کر کہ تو کہہ دیتے ہیں مجبوری میں کیا یار، میرا دل تو نہیں تھا، مجبوری میں کیا۔ تو پتہ چلا کہ بعض افعال وہ مجبور ہو کر کرتا ہے اور بعض اس کے اختیار ہیں۔ کسی کے اوپر آپ کراشن کوف رکھیں اور کہیں کہ یہ حرکت کرو تو سب کہتے ہیں یہ مجبور ہے، اور دوسری طرف اگر ایک شخص اپنے اختیار سے، اس پر کوئی پریشر نہ ہو، دباؤ نہ ہو، دوسرے کو قتل کرے، سب کہتے ہیں کہ اس نے اپنے اختیار سے مارا۔ تو دونوں کے درمیان ہم فرق کرتے ہیں۔ جو عقلاء ہیں، اہل علم ہیں اور اہل عقل ہیں، دونوں اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر گن رکھ کر اس سے کام کروایا جائے تو وہ مجبور ہے اور اس کا اختیار یہاں نہیں ہے، اور بغیر گن کے اگر کوئی کام کرے تو عام لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ اس نے اپنے اختیار سے کیا، اس پر تو کوئی پریشر نہیں تھا، اس پر تو کسی کا دباؤ نہیں تھا، اسی کو تو کسی نے مجبور نہیں کیا تھا۔ اس طرح رشتوں کے اندر بھی یہ باتیں چلتی ہیں کہ لڑکی نے مجبور ہو کر نکاح کیا یا خوشی سے کیا۔ سب اس کو اپنی روزمرہ زندگی میں مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار یہ میں نے کام مجبور ہو کر کیا، یہ میں نے اپنے اختیار سے کیا۔ تو پتہ چلے انسان کے اندر اختیار ہے، ایک استعداد اور طاقت اللہ نے رکھی ہے جس کو ہم اختیار کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ اس اختیار کو شریعت کی اصطلاح میں جو اس کی ٹرمینالوجی ہے اس کو کسب کہتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی بندہ کام کرتا ہے اس میں دو قدرتیں اور دو قوتیں ہوتی ہیں، ایک کسب جو کہ بندے کا فعل ہے، اور ایک خلق جو کہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ اور ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے کہ جو افعال ہیں بندوں کے، جو افعال اختیاریہ ہیں، اس میں بندہ اس کا کاسب ہے اور اللہ تعالیٰ ان افعال کا خالق ہے۔ اب کسب اور خلق اس کو سمجھنا ہے۔ کسب جو اللہ تعالیٰ نے بندے کو ایک اختیار کی قوت دی، اس کو کسب سے جو ہے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اسی کسب کے اوپر بندے کو سزا یا جزا ملتی ہے۔ اللہ نے بندے کے اندر یہ استعداد رکھی ہے کہ وہ اچھے کاموں کا بھی کسب کر سکتا ہے اور برے کاموں کا بھی۔ اگر وہ اپنے اختیار سے اچھے کاموں کو کرتا ہے تو وہ مستحق تعریف بھی ہوتا ہے اور ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے اختیار سے گناہ کے کام کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، تو وہ مذمت کا مستحق ہوتا ہے اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ تو یہ جو کسب ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت کو یہ کسی کام کی طرف متوجہ کرنا کہلاتا ہے۔ جب انسان اللہ کی اس دی ہوئی قوت کو کسی کام کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس کے اسباب اختیار کر لیتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اس کام کو پیدا کر دیتے ہیں، اسے خلق کہتے ہیں۔ تو بندے کو جو سزا ملتی ہے وہ اس کسب کے اوپر ملتی ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے، خلق پر نہیں ملتی۔ کسی نے اپنے اختیار سے دوسرے انسان پر گولی چلا دی تو یہ گولی چلانا یہ اس کا کسب ہے۔ اب اس گولی چلانے کے نتیجے میں دوسرے شخص کی روح قبض کرنا اور اس کو موت دینا یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، یعنی خلق۔
تو قاتل کو اس وجہ سے سزا ملتی ہے کہ قصب اس نے کیا ہے کہ گولی چلانا اس کے ہاتھ